یہ جو آپ اسکرین شاٹ اب دیکھیں اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. عید میلاد النبی کے حوالے سے میرے پاس میسج آیا کہ آپ نے یوتھ کو غلط گائیڈ کر دیا ہے. 12 ربیع الاول کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے, تو کیا وفات کا جشن منا رہے ہو؟ تو سنو, میں ہمیشہ ریسرچ کر کے بات کرتا ہوں, اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ مولانا ہو تو آپ کو ساری معلومات ہو. یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ حقائق سامنے رکھ کر ریفرنس کے ساتھ بات کریں. سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث مبارک موجود ہے 2750, جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے میں منڈے کے دن پیدا ہوا اور منڈے کو ہی پہلی وحی مجھ پہ نازل ہوئی. سب ایگری کرتے ہیں اس پہ, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو. اور وفات جو ہے وہ بھی پیر کے دن کی ہے. کلیئر ہو گیا؟ ربیع الاول کے مہینے کی ہے. کلیئر ہو گیا؟ کوئی اس پہ ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسی دلیل دیتا ہوں جو کوئی اگر اسلام کو فالو نہیں بھی کرتا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی. آخری حجۃ الوداع, جمعے کا خطبہ, وہاں سے لے کر کیلکولیٹ ذرا آپ کر لیں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ. آرام سے کر سکتے ہیں نا. 12 ربیع الاول منڈے کو آئے گی نہیں ڈیٹ, چاہے آپ کسی طرح بھی کیلکولیٹ کر لیں. تو منڈے کے دن وفات جو ہے حدیث مبارک سے پروو ہے, لیکن 12 ربیع الاول کو ڈیتھ نہیں ہوئی. 12 ربیع الاول کو تو وفات ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ والا جو پوسٹر آپ چلا رہے ہیں نا ہر جگہ پر, یہ غلط میسج آپ چلا رہے ہیں. جو کوئی آپ کے سامنے ایسی بات بولے کہ اسی دن ان کا انتقال ہوا ہے, انہیں بولنا ریفرنس لے کر آؤ, کیلکولیشن کر لو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے کے دن آئی ہو. اور وفات کا غم تو وہ منائیں جن کے لیے مر گئے. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے لیے ہمیشہ سے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے میرے دل میں. تو سیلیبریشن کا طریقہ منڈے کے دن روزہ رکھنے کا ہے. تو 12 ربیع الاول ہے, روزہ رکھیں, اس طرح سیلیبریٹ آپ کریں. پھر کہتے ہیں کہ عید اور روزہ ایک ہی دن تم کہہ رہے ہو, یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے نا, عید کا دن کہا گیا ہے سارے دنوں کے لیے, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر کہتے ہیں وہ پیسہ جو تم لائٹوں پہ اور یہاں وہاں عید میلاد النبی پہ لگا رہے ہو یہ کسی غریب کو, غریب کی بھی ہم خیر خاطر کرتے ہیں, آپ ٹینشن مت لیں, آپ اپنی قبر کی فکر کریں. سعودیہ والے نہیں منا رہے, تو سعودیہ والوں کے جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کیا اسلام یہ ہوتا ہے کہ گولڈ کے کموڈ لگا کے بیٹھ جائیں, اتنی دولت ہونے کے بعد بھی سیریا کی مدد نہ کریں, جا کے یمن کی مدد نہ کریں؟ اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں ایام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دنوں کو منانے کا حکم موجود ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا سلام موجود ہے برتھ ڈے پہ نبی کی. ایک درخواست میں تمام لوگوں سے کروں گا, اس سے ہٹ کر ایک بات کرنے لگا ہوں, پلیز میری درخواست کو سنیے گا. یہ جہاں کہیں بھی آپ کوئی گستاخانہ خاکے دیکھتے ہیں, کوئی گستاخانہ بات دیکھتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لعنت بھیج کر شیئر کرو. ارے تم پروموٹ کر رہے ہو اس کو, اور جہاں کہیں تمہیں نظر آئے, اگر تم کوئی ہیکر نہیں ہو یا تمہیں کوئی ٹیکنیک نہیں آتی تو صرف pta.gov.pk پہ رپورٹ کرو. یہ کیا طریقہ ہے؟ واٹس ایپ پہ یہاں وہاں بھیج رہے ہوتے ہو کہ لعنت بھیج کے شیئر کریں. پاگل تو نہیں ہو گئے تم لوگ؟ اور ریئیکشن ویڈیوز دکھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے آپ نے کہ وہ تمام بچے جو مذاق مستی میں پرینکس کو پسند کرتے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. ٹک ٹاک کی ان ویڈیو ریئیکشن کے بہانے ان تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے. تو واٹس ایپ گروپ میں ہر جگہ اس کا لنک شیئر کرتے جانا ہے تاکہ وہ ہنسی مذاق دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے یہ میسج کسی کے دل تک پہنچ جائے. اسی طرح کا تھپڑ مجھے اپنی ایک دوست کو مارنے کا دل کر رہا تھا, لیکن میں رک گیا. میڈیا کا بڑا نام, اور نام شاید آپ پہچان بھی جائیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے, اتنا شیئر کرنا ہے کہ آپ کم سے کم یہ میسج آگے تک پہنچائیں. ہوا ہے کچھ یوں کہ مجھ سے کہنے لگیں کہ یار یہ دیکھو گرین لائٹیں لگا کے اب یہ ملا حضرات جو ہے بال کے نام پر پیسے ضائع کریں گے, یہ کسی غریب کو دے دینے چاہیے. میں نے کیا بولا تم نے؟ چپ. یہاں پر صبح شام شیطانی کام پروموٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, شیطانی کام اپلوڈ ہو رہے ہیں, اور جہاں کہیں 12 ربیع الاول کے لیے کوئی بات آ رہی ہو وہاں پر اس قسم کی بات سوچنا. ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا 12 ربیع الاول نہیں منانی چاہیے اور اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں, خدا کے واسطے جاؤ یار کہیں اپنا کام کرو. آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, اسلام میں سیلیبریشن منع نہیں ہے. جو سیلیبریشن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو وہ کس طرح منع ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے. تو سیلیبریشن منع نہیں ہے, سیلیبریشن وہ جو شریعت کے دائرے سے باہر لے جائے وہ منع ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں جی کہ برتھ ڈے منانا جو ہے حرام ہے, یہ تو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. او بھائی یہ شرک کی جڑیں کاٹتی ہے. برتھ ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جو پیدا ہوئی اور اس کا کوئی خالق ہے, تو شرک کیسے ہوا؟ پھر کہتے ہیں جی اس میں یہ تو بدعت ہو گئی. بدعت کا مطلب ہے انوویشن. کوئی بھی انوویشن جو بہتری کے لیے ہو وہ بری کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اور سب سے بڑھ کے آج کل کے زمانے میں جب ہماری یوتھ
ہیلوئین نائٹ منانا، ویلنٹائن منانا اور باقی تمام کاموں میں مصروف ہے، ان کو کیسے یاد دلائیں گے؟ یہ سیلیبریشن کر کے ہی نا، تو آپ کا لائف سٹائل کوئی بھی ہو، یاد رکھیں قرآن پاک میں سورہ مریم پارہ نمبر 16 اللہ تعالیٰ کا سلام موجود ہے برتھ ڈے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح آپ کو لاکھوں ایگزامپلز مل جائیں گی جہاں پر سیلیبریشن منع نہیں ہے، سالگرہ منانا منع نہیں ہے۔ اور جو کوئی کہتا ہے صحابہ اکرام تو بالکل ایسا کرتے نہیں تھے، تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا لاؤڈ سپیکر میں اذان دی جاتی تھی صحابہ کے زمانے میں؟ کیا اس طریقے سے جس طرح آج ہم حج کرنے جاتے ہیں، کیا اس طریقے کے کوئی بھی ایگزامپلز موجود ہیں؟ کیوں یہودیوں کی چیزیں استعمال کر رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے نہیں۔ آج کل ماڈرن دور میں جہاں ہمارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے وقار اس وقت تم یہ بات کر رہے تھے اپنی ویڈیو میں، ابھی یہ کر رہے ہو، ادھر تم ریئیکشن دکھا رہے ہو۔ ارے بھائی اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ جو بچے اس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ 12 ربیع الاول کو عقیدت کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے، دنیا کو دکھایا جائے کہ ہاں ہم دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت کے چرچے کرنا چاہتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں بھی لکھا ہے۔ آپ نے تو صرف شاید یہ آپ کو یاد ہو کہ لکھا ہوا ہے کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، آپ قرآن جا کے پڑھیں، یہ بھی لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کے چرچے کرو۔ تو دنیا کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت کون سی ہے ہمارے لیے؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ پریزنٹیشن ہمیں اپنے بچوں کو دکھانی ہے کہ دیکھو میلاد کرو، یہ جو باقی تم ساری گیدرنگز کر رہے ہو، ادھر ادھر جا کے الٹی حرکتیں کرنے میں مشغول ہو، ایک دم یہ لوگ نہیں چھوڑ سکتے، ایک دم اسلام کی طرف نہیں آ سکتے۔ آہستہ آہستہ لانے کے لیے میلاد میں بھی ان کو پیار سے بلاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آج کل شیطان نے اپنی طاقتیں مضبوط کر دی ہیں، ہمارے سامنے اتنی ساری ایگزامپلز آ گئی ہیں جہاں بچے جائیں گے، تو ہمارا مقصد ہے کہ شریعت کو ماڈرن طریقے سے سامنے پریزنٹ تو کیا جائے تاکہ مقابلہ تو کر سکے شیطانی چیزوں کا، ورنہ یہ ریئیکشن ویڈیو جو ہے آپ دیکھیں اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں گی۔ دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے، اتنا شیئر کرنا ہے کہ آپ کم سے کم یہ میسج آگے تک پہنچائیں کہ سیلیبریٹ عقیدت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے۔